نماز زندگی کا ایک فراموش کردہ مقصد۔ تاریخ میں انسان نے بہت سفر کیے ہیں، لیکن ایک سفر کسی نے نہیں کیا سوائے ایک کے۔ ایسی سواری جس پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو، ایسا راستہ جو کسی ذی روح نے کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا مقام جس پر کسی مخلوق کے قدم نہ پڑے تھے۔ یہ ایک بشر کی بارگاہ الہی میں حاضری کا سفر تھا۔ یہ سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 آسمانوں کا سفر تھا۔ یہ اسراء والمعراج تھا۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے گئے، جہاں فرشتہ جبرائیل تک کی رسائی نہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی مشن میں ہر ہدایت، ہر حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا، سوائے ایک حکم کے۔ وہ حکم جو اتنا اہم تھا کہ اسے حضرت جبرائیل کے ذریعے بجائے زمین پر بھیجنے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ وہ حکم ہے نماز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازوں کا حکم ملا۔ جب اس حکم میں آسانی کی درخواست کی گئی تو اسے گھٹا کر 5 کر دیا گیا، جبکہ ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اس معاملے پر غور و فکر کرتے ہوئے علماء نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ 50 سے 5 نمازوں تک کا معاملہ ارادتاً تھا، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری روزمرہ زندگی میں نماز کا مقام بتانا چاہتے تھے۔ اگر واقعی دن میں 50 نمازیں پڑھنا ہوتیں تو کیا ہوتا؟ کیا ہمیں نماز کے علاوہ کچھ کرنے کا وقت ملتا؟ نہیں، اور یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ اصل زندگی نماز ہے، اور باقی سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہ نماز سے کم اہم ہے۔ جبکہ ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم اپنے کاموں کے درمیان نماز کی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی نماز کے اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ ہماری نماز ہمارے کاموں کے اوقات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کلاس میں ہوں، شاپنگ پر ہوں یا میچ دیکھ رہے ہوں، تو ہمارے لیے یہ سب نماز سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ سب تو وہ لوگ کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس زندگی کا مقصد کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات جس کا نماز کے بارے میں ہم نے احساس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین نے زنا کرنے والے کو بے دین نہیں کہا، نہ ہی کہا کہ چوری، شراب یا نشہ آپ کو بے دین یا کافر بنا دیتے ہیں، نہ ہی قتل کرنے سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن علماء اس جیسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حدیث ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ بے دین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مذمت کی ہو تو سوچیں یہ عمل کتنا برا ہوگا۔ اب شیطان کی حالت پر غور کریں، اس نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، صرف ایک۔ اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے وہ ہمیں سجدے کی طرف بلاتا ہے، اور ہم نماز نہ پڑھ کر ان سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس انکار کی سنجیدگی کو سمجھیے، اور پھر بھی ہم نے نماز کو کتنا ہلکا لیا ہے۔ نماز پہلی چیز ہے جس کے بارے میں یوم حساب کو سوال ہوگا، لیکن ہمارے لیے اہمیت کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو انسان ناکام و نامراد ہوگا۔ قیامت والے دن جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ دوزخ میں ہیں، تو دوزخ والے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، تمہیں کس نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ہمیں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یا ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے، یا نماز ہماری زندگی میں سب سے اہم نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہے کہ کلاس میں، کام پر، سوتے ہوئے آپ غسل خانے میں جانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، بلکہ اس کا سوچتے بھی نہیں، کیونکہ نہ جانے کے شرمسار نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو چاہے کتنا ہی اہم امتحان ہو، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے کی فکر ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر ہوں، کام پر ہوں یا اسکول میں، تو ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے میں کام پر یا اسکول میں غسل خانے نہیں جا سکتا،
اس لیے ڈائپر استعمال کر لیتا ہوں۔ یا فجر کے وقت غسل خانے میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن میں نے جانے کے بجائے بستر گیلا کرنے کو ترجیح دی۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کلاس، کام، نیند چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کو اپنی روحانی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہم جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہم اپنی روح کو بھوکا پیاسا رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نماز روح کی غذا ہے اور اس کے بغیر روح مر جائے گی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جسم جس نے ختم ہو جانا ہے اس کی ہمیں پرواہ ہے، لیکن روح جسے ہمیشہ رہنا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔